باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ نہایت محترم مولانا عبد المالک صاحب، صدر محفل اور تمام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے کابرین جماعت اور تحریکات اسلامی سے وابستہ تمام ذمہ داران کو اور آپ سب کارکنان اسلامی کو دل کی اتہ گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً یہ جمعیت اتحاد العلماء لاہور اور جماعت اسلامی لاہور کے تمام ذمہ داران مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے آج کے 7 ستمبر کو کہ جو پاکستان کی تاریخ کا ایک یادگار دن ہے، اس کی مناسبت سے ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، یہ ختم نبوت کانفرنس جو نہ صرف یہاں پر شہر لاہور کے اندر منعقد ہو رہی ہے بلکہ اس وقت کم و بیش پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر انہی تحریکات اسلامی کے گلدستے کے سربراہان کسی نہ کسی صورت کے اندر اس طریقے کی ختم نبوت کانفرنسز منعقد کیے ہوئے ہیں۔ میں ان ختم نبوت کانفرنسز میں جہاں پر ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن پر آپ کے اور میرے ماں باپ قربان، ہم ان سے اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر اپنی جان نچھاور کرنے کا دوبارہ یہ تجدید عہد کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، اس پوری تحریک کے اندر کہ جس میں قادیانیوں کو پاکستان کی سب سے بڑی پارلیمنٹ نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اسلامی جمعیت طلبہ کے کردار کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 1947 23 دسمبر کو یہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا پودا کہ جس کے ان طلبہ نے یہ عزم کیا تھا کہ ہم پورے پاکستان بھر کے تعلیمی اداروں میں جا کر پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ وہیں اسلامی جمعیت طلبہ نے پوری دنیا کو یہ دکھایا بھی صحیح کہ ہم نے صرف اس بات کا اظہار ہی نہیں کیا ہے، اس بات کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے، بلکہ 1953 کے اندر بھی جب یہ مسئلہ قادیانی پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر سر چڑھ کر بول رہا تھا اور پھر حکومت وقت نے اس تحریک کو کچل دیا تھا، بالکل اسی طریقے سے جب 22 مئی 1974 کو ربوہ اسٹیشن کے اوپر اسلامی جمعیت طلبہ کے ذمہ داران کہ جو ملتان مسٹر کالج کے اندر پڑھتے تھے، ڈاکٹر ارباب عالم کی سربراہی کے اندر ایک سیر و سیاحت کے ٹور کے اوپر جا رہے تھے، وہاں پر یہ قادیانی اپنا الفضل رسالہ جو ہے تقسیم کر رہے تھے اور الفضل رسالے کو دیکھ کر پاکستان کے ان نوجوان طلبہ نے کہ جنہوں نے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی قسم کھائی تھی، جہاں پاکستان کے اسلامی تشخص کو بچانے کی قسم کھائی تھی، جہاں پاکستان کے اسی دینی تشخص کو بچانے کی قسم کھائی تھی، وہیں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر آنچ آتے ہی وہاں کے طلبہ نے یہ نعرہ پورے پاکستان کو دیا کہ رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ اور خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، اسی وقت قادیانیوں نے یہ پورے کا پورا ایک پلان تیار کر لیا تھا کہ 29 مئی کو یہ قافلہ واپس لوٹا، 140 طلبہ کا یہ قافلہ، ان کے انتظار میں 5000 کی تعداد میں وہاں قادیانی موجود تھے اور انہوں نے پاکستان کے ان ہونہار طالب علموں کے اوپر وہ ظلم و ستم کیا کہ جس کی تاریخ گواہی دیتی ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں،
وہ لوہے کی راڈوں کے ساتھ اسلامی جمعیت طلبہ کے اوپر جو ظلم، جبر اور بربریت کی گئی، میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، بالکل وہی جب وہ قافلہ ملتان پہنچتا ہے، اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ ظفر جمال بلوچ صاحب اور پھر اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم صوبہ اس وقت کے محترم لیاقت بلوچ صاحب، وہ ایک تنظیمی دورے کے اوپر ہوتے ہیں، وہیں ناظم اعلیٰ اور ناظم صوبہ یہ طے کرتے ہیں کہ اس تحریک کو پورے پاکستان کے اندر لے کر کے جائیں گے۔ لیکن ایک دفعہ یہ تحریک 1953 میں بالکل ناکام ہو چکی تھی۔ انہوں نے مشاورت کے سلسلے کو آگے بڑھایا، اکابرین سے بہت سارے لوگوں سے رائے لی گئی، لیکن کیونکہ 1953 کی شکست حالی اس تحریک کو دیکھتے ہوئے مشورے یہی آ رہے تھے کہ نہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ اس تحریک کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ لیکن اسلامی جمعیت طلبہ کی مرکزی شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر اگر ہماری جانیں بھی قربان ہو جاتی ہیں تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کو اپنی سعادت سمجھیں گے۔ اور میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس تحریک نے طول پکڑا اور پاکستان بھر کے علماء، پاکستان بھر کی تحریکات اور دنیا بھر کی تحریکات میں وہ ایک پورے کا پورا جوش اور ولولہ پیدا ہوا کہ جو ان اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں نے برپا کیا تھا۔ اور پھر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے وہ خوش نصیب دن 28 اجلاس اس کے پوری کی پوری مدت کے اندر منعقد ہوئے۔ انہوں نے پاکستان کو یہ تحفہ دیا اور امت مسلمہ کو یہ تحفہ دیا کہ انہوں نے قادیانیوں کو مسلم، غیر مسلم اکثریت قرار دے کر ہماری ان قربانیوں کو، ہماری جد و جہد کو، ہمارے دینی فریضے کو کہ جس کو ہم اپنا فرض سمجھتے تھے، میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، نہ صرف اس کو تقویت بخشی بلکہ اس بات کا بھی اظہار کیا کہ انشاءاللہ تا قیامت ہم اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ بھی قائم رہیں گے۔ اور یہ مملکت خداداد جس نظریے پر حاصل کی گئی تھی، انشاءاللہ یہاں اسلام کا نظام بھی نافذ ہوگا۔ ہم نہیں، ہماری آنے والی نسلیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، میں ایک دفعہ پھر جماعت اسلامی لاہور اور جمعیت اتحاد العلماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس مبارک دن کے اوپر اتنی بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ آخر میں چاہوں گا کہ آپ میرے نعروں کا جواب دیجئے، تو میں اپنی گفتگو کا اختتام انہی نعروں پر کرتا ہوں کہ رہبرو رہنما، رہبرو رہنما، خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔